हेलो एंड वेलकम टू दो राय। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे आज के अफसोसनाक वाक़े क्वेटा में, जहां 8 पाकिस्तानी क्रिश्चियंस शहीद हुए। और इससे पहले हम बात करेंगे आज के जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं पॉलिटिकल वाइज भी। नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान आए हैं, उन्होंने फिर से एक नया मूवमेंट का ऐलान किया। हमारे साथ आज स्टूडियो में है अमार मसूद साहब और बाकिर सजाद साहब। थैंक यू आप दोनों आए। आप पहले अगर हम बात कर लें कि ये जो नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं बस अब एक मूवमेंट चलाने वाला हूँ, इस आज के ऐलान में और 2 हफ्ते के ऐलान में कोई फ़र्क है? भाई आप क्या चाहते हैं, मुझे तो पहले ये बता दें। वो नारे लगाना शुरू कर दें कि बहुत अच्छा किया मुझे निकाला, बहुत अच्छा किया मुझे निकाला। देखिए, वो कुछ ग्रीवेंसेस उनकी बड़ी जेन्युइन है, और उसमें ये है कि जो फैसला हुआ था पनामा के हवाले से, उसमें एक शख्स खुद कह रहा है कि मैं उस पनामा का पार्ट नहीं हूँ, ना मेरा कहीं नाम आया है, ना कोई फ्लैट से ताल्लुक़ है, और आप उस पर ये फैसला मुसल्लत कर रहे हैं कि नहीं नहीं आपका ताल्लुक़ है, आपका ताल्लुक़ है। दूसरी सिचुएशन एक और एक मिनट, लेट मी फिनिश। बच्चों को विजिट करके वहाँ ठहरते तो है तो भाई ठहरने पे भी आता। दूसरी सिचुएशन देखिए कि एक शख्स अलग ऐलान कह रहा है कि मेरी ऑफशोर कंपनी है, मैंने इस मकसद के लिए खोली थी, इंग्लैंड में टैक्स बचाने के लिए खोली थी, और हमारा इंसाफ कह रहा है नहीं नहीं ये उसकी ऑफशोर कंपनी नहीं है यार। अब तो वो कंट्रास्ट ऐसा है। और दूसरी इसकी तारीखी रवायत भी यही है कि हमने सियासतदानों को और सियासी हुकूमतों को, जमहूरी हुकूमतों को मुख्तलिफ तरीक़ों से फंसाया है, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं, उन्हें फारिग किया है। वरना पाकिस्तान की सारी हिस्ट्री में कोई वज़ीर आज़म तो अपनी मुद्दत पूरी कर चुका होता, ये नहीं हुआ। तो अब जो उनका स्टांस है, एक्चुअली ये वो स्टांस है जो हमेशा से पीपल्स पार्टी का स्टांस रहा था कि पहली दफ़ा PMLN जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट जमात के तौर पे कंसिडर होती थी, इसने भी वहीं से परवरिश पाई है, वहीं से आगाज़ हुआ है। अब एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टांस के साथ आ गई है। पाकिस्तानी पब्लिक में एक अजीब व गरीब आदत है कि जब भी इन्हें पता चलता है कि कोई जमात एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टांस लेती है, ये सारे लोग उसके साथ हो जाते हैं। और करंटली अगर सारी जमातें इनके मुखालिफ एक इत्तेहाद बनाती हैं तो मेरे ख्याल में PMLN को उसका फ़ायदा होगा, उनका स्टांस बड़ा क्लियर वाज़े हो जाएगा। लेकिन जो कुछ हो चुका है इंसाफ के नाम पर, ज़ाहिर है उस पर सवाल तो उठते हैं। उस पर सवाल सिर्फ मैं, आप, पाकिस्तानी मीडिया ही नहीं उठा रहा, उस पर इंटरनेशनली भी बहुत से सवाल उठ रहे हैं। हम अपना मजाक खुद बनवा रहे हैं, तो इस पर हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। वो किसी साहब ने लिखा कि ये सारे फैसले दुरुस्त हैं अगर आप उल्टे खड़े हुए हों, अगर आप सीधे खड़े हुए हों तो ये फैसले आपको समझ नहीं आते। जब एक शख्स कह रहा है कि मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, उसे आप कह रहे हैं कि आपका इससे ताल्लुक है, और एक शख्स कह रहा है कि मेरी कंपनी है, ऑफशोर कंपनी है, और आप कह रहे हैं नहीं नहीं आपकी ऑफशोर कंपनी नहीं है, तो दिस इज हिलेरियस। अच्छा बाकिर भाई, एक अगर आपसे एक फॉलो अप, ये जो अमार मसूद साहब ने अभी बात की, अगर ये हमने देख लिया कि अब फिर नवाज शरीफ यही अनाउंसमेंट कर रहे हैं, एक बड़ा सवाल अक्सर यही हो रहा है और पार्टी के अंदर भी यही मसला चल रहा है, वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें किसी चीज़ से वोट मिलने वाली है वो ये है कि हम अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उसकी बात करें, डिलीवरी की बात करें, और जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो ख़त्म कर लें मई जून तक। तो क्या ये जो एक बात अगर नवाज शरीफ छेड़ते हैं कि कानून मेरे लिए और है, किसी और के लिए और है, क्या वो रेजोनेट करेगी वोटर के साथ, या ये दूसरी एंगल जो डिलीवरी पे बेस्ड है? नहीं, आपकी जहाँ तक हमारे साहब ने बात की, 2 ओपिनियंस इस वक्त पार्टी के अंदर पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। एक तो मियाँ साहब का अपना ओपिनियन है जो उन्होंने कल भी खुल के कहा, लेकिन ये आइडेंटिफाई नहीं किया कि वो ठीक है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और रूल ऑफ लॉ के लिए निकलेंगे, तो वो जो मूवमेंट होगी वो किसके अगेंस्ट होगी, अपनी उनकी हुकूमत है। और साथ ही पार्टी के अंदर ये जिस तरह का दूसरा परसेप्शन है कि हमने डेवलपमेंट के 4 साल हो गए, अभी भी उनकी गवर्नमेंट ही चल रही है अगरचे मियाँ साहब के बगैर है, तो जो हमने जो कुछ किया, जो कुछ उसमें अचीव किया, तो उसका अब समर क्यों ना काटें, ठीक है। तो दोनों थॉट्स चल रही हैं। मियाँ साहब मुझे नहीं लगता कि इस वक्त स्ट्रीट एजिटेशन की तरफ जाएंगे, वो सिर्फ अपनी जो एक जो सपोर्ट बेस है उसको मोबिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। हमारे साहब से थोड़ा डिसएग्री करता हूँ कि वो जिस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं, क्योंकि
جب ججمنٹ آیا ہے تو اس میں انہوں نے ان چیزوں کو ایڈریس کیا ہے کہ آپ نے اگر آف شور کمپنی عمران کی نہیں مانی، کہ عمران کی تو اس نے ڈکلیئر بھی کی تھی یا اس کا کیا سٹینڈرڈ آف ججمنٹ تھا، وہ سب کچھ اس میں ڈسکس ہوا ہے، وہ ان ٹیکنیکلٹیز میں جانے کے بغیر. لیکن اب جو نواز شریف کے پاس ہے کارڈ کے، وہ سمجھتا ہے کہ وکٹم ہوڈ کا کارڈ وہ جا کے اس کے اوپر وہ جا کے اگلا الیکشن لڑ سکتا ہے. عمران کیونکہ وہ اب اس چیز کو اس اینگل سے دیکھ رہا ہے کہ عمران نے جو کچھ ایجنڈا لے کے اگلے الیکشن میں جانا ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کا بہت عرصے سے یہ ایک لاوا ابل رہا ہے. اور ہمارے آپ دیکھیں نا یوتھ بلج ہے، جو ہمارا جو ووٹر ہے وہ زیادہ تر مطلب اس ینگ ایج میں ہے، لیس دین 35 والی میں، تو وہ ڈپرائیوڈ ہے اپنی مختلف چیزوں سے. امپلائمنٹ جیسے اس کے پاس اگر ہے نہیں، اول تو بہت سے کے پاس نہیں ہے، جن کے پاس ہے تو وہ اس لیول کی نہیں ہے جو ان کو سیٹسفائی کر سکے. گروتھ اکنامک نہیں ہو رہی اور معاشی مسائل ہو رہے ہیں، تو وہ جو ہے کہ وہ دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ان سب کا ذمہ دار وہ سیاستدان کو دیکھتے ہیں، اور سیاستدان کبھی بھی اکاؤنٹیبل نہیں رہے. اب یہ ایک پہلی دفعہ ہوا ہے کہ عمران کی ریلنٹلیس کمپین، میں آپ بے شک اس سے ڈس ایگری کریں، اس کی جس طرح کی اس کمپین کرتا ہے، جس طرح کی وہاں پہ جو کچھ جس طرح سے انہوں نے کیا وہ سب کچھ اس سے آپ قطع نظر، لیکن ایک اس کا وہ جو ایک سنگل فوکس تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور الٹیمیٹلی وہ خود بھی اس میں پھنسے پی ٹی آئی والے. تو وہ چونکہ اس میں سے نکلے ہیں اور وہ ان کے پاس ایک کارڈ ہے، جب وہ جا کے اب لوگوں کے پاس وہ جا کریں گے تو اس کے اگینسٹ وہ اپنے آپ کا وکٹم ہوڈ کارڈ وہ ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ارد گرد ریلی ہوں اور جا کے وہ کرے. لیکن جو ٹائمنگ کا جو فرق ہے کہ جب موومنٹ لانچ ہوگی، ابھی جیسے میں نے کہا کہ یہ اپنی پاپولر ایک سپورٹ بیس کو وہ موبلائز کرتے رہیں گے یہاں تک کہ مارچ کا الیکشن وہ گزار لیں. کیونکہ اگر مارچ کے الیکشن سے پہلے، جس طرح کہ آپ ایک انسرٹینٹی سی، وہ ایاز صادق صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ شاید اسمبلیز مدت نہ کمپلیٹ کریں اور سینٹ کا نہیں ہوتا، تو ان کے پاس وہ جو ایک اپرچونٹی آ رہی ہے اپنے کہ اپنا وہ جو اوپر جو ان کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن ہے اس کو انڈو کر سکیں، تو وہ سینٹ کی میجورٹی حاصل کرنے سے پہلے ہی وہ اپرچونٹی کھو دیں گے. لیکن میاں صاحب سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں ایک چیز مشہور ہے کہ he does a mistake then he compounds that mistake. تو وہ تھیوریٹیکلی تو یہ اسٹریٹجی لگتی ہے کہ he will have those Senate elections held in time، تو اس کے بعد جا کے اس کو اپنی موومنٹ شاید شروع کرے، لیکن شاید وہ یہاں پہ یہ غلطی کر دیں. ایک میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، باقر نے بہت اچھی بات کی انہوں نے، لیکن درمیان میں یہ کہا کہ سیاستدانوں کا کبھی احتساب نہیں ہوا. آپ ہماری تاریخ دیکھیں، ہماری تاریخ میں صرف سیاستدانوں کا احتساب ہوا ہے، باقی کسی کا احتساب نہیں ہوا. جنیجو کی گورنمنٹ کرپشن کے چارجز پہ ہم نکال دیتے ہیں، بے نظیر نواز شریف کی گورنمنٹ اس پہ نکال دیتے ہیں، زرداری کے خلاف کیا کچھ ہم نے کیا، یوسف رضا گیلانی کو توہین عدالت پہ 30 سیکنڈ کے لیے نکال دیا، نواز شریف کو. تو ہماری تو ہسٹری ساری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم اگر احتساب کرتے ہیں، ہم اگر کسی کو کرپٹ گردانتے ہیں تو وہ صرف اور صرف سیاستدان ہیں. باقی جو ادارے ہیں نہ ان کے بارے میں ہمیں سوال کرنے کی جرت ہے، نہ ہم نے کبھی ماضی میں سوال کیا ہے. جس شخص نے سوال کیا ہے وہ پھر الٹیمیٹلی کرپشن کا داغ اس کے چہرے پہ لگا دیا گیا ہے. دوسرا جو پولیٹیکل اسٹریٹجی کی بات کی ہے باقر نے، ہم ذرا کنٹینیو کرتے ہیں، میں آپ کے کو ذرا توڑتا ہوں لیکن واپس آتے ہیں. we'll be back after the break. بیک ٹو دو رائے. ہم بات کر رہے ہیں نواز شریف کی پاکستان میں واپسی اور ان کی بیان کہ وہ ایک نئی مہم چلانے والے. عمار بھائی، آپ نے ریس پکڑ لی تھی لیکن پھر ہم نے ذرا اس میں وہ بریک کر دی تھی، لیکن ایک ذرا سن لیتے ہیں کہ نواز شریف کہہ کیا رہے. جو کل فیصلہ آیا، یہ فیصلہ خود اپنے منہ سے بول رہا ہے اور ہماری ایک بات جو ہے وہ سچ ثابت ہو رہی ہے. عمران خان نے میرے خلاف پٹیشن کی اور وہ اس کے بعد 4 صفوں کی پٹیشن کر کے گھر بیٹھ گیا. وہ بینچ جو تھا، بینچ اس کے بہاف پہ مقدمہ لڑا میرے خلاف. یہ سودا نہیں بکے گا پاکستان میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ سودا نہیں بکے گا. وزیر اعظم کو اقامے پہ نکال دیا جاتا ہے اور وہ شخص جو تسلیم کر رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ کہاں کا انصاف؟ 2 ترازو جو ہیں انصاف کے، یہ نہیں چلیں گے. اب تو نظریہ ضرورت جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ بینچ جو ہے نا اس کو انہوں نے ایجاد کر کے تو اس کو استعمال کرنا شروع کر. عمران خان
और जहांगीर तरीन के मुकदमों में नवाज शरीफ को ही डिस्क्वालीफाई दोबारा किया जाएगा और हूबहू वही हुआ है। जी हमारे भाई, आपने अभी ये नवाज शरीफ की बातें सुने। अब एक चीज़ जो बाकर भाई भी कह रहे थे, खैर आप अपनी बात भी कंटिन्यू कर लें, लेकिन कि अब इससे भी बात लग रहा है कि विक्टिम कार्ड ज़रा प्ले करना चाहते हैं, ठीक है ना? क्या हमारे वोटर मजलूम को वोट देते हैं? यार देखिए, बिल्कुल देते हैं, लेकिन इनके पास दोनों, इट्स ए ब्रिलियंट पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, इस हवाले से भी देखना चाहिए। एक तो ये है कि परफॉर्मेंस उन्होंने कुछ ना कुछ काम किया है, और लोग कंपेयर करते हैं जरदारी के दौर से, पिछले दौरे हुकूमत से कंपैरेटिवली। ये नहीं कि सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं, कंपैरेटिवली चीज़ें कुछ बेहतर हुई हैं, लोड शेडिंग में कमी हुई है, कुछ इदारे डेफिनेटली बेहतर हुए हैं। एक इनके पास परफॉर्मेंस है, दूसरा इनके पास मजलूमियत कार्ड है कि आपको गलत निकाला गया है, तीसरा एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस है जो कि पाकिस्तान का बड़ा पॉपुलर स्टांस है। अक्लमंदी ये हो रही है नहीं, मगर पंजाब में ये पॉपुलर स्टांस है। यस, सिंध में शायद हो, पहली दफा केपी में शायद हो, ठीक है ना, लेकिन पंजाब में पहली दफा पंजाब में ये पॉपुलर स्टांस बन गया है। देखिए, एडवांटेज पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का ये है कि इस वक्त हुकूमत किसकी है? PMLN की है। सारे फैसले किसकी मर्जी से हो रहे हैं? नवाज शरीफ की मर्जी से हो रही है। एजिटेशन की तरफ कौन जा रहा है? PMLN। तो यानी आपके पास दोनों रोल आ गए हैं, आपके पास हुकूमत का रोल भी आ गया है, आपके पास अपोजिशन का रोल भी आ गया है। ये बाकर ने बिल्कुल सही बात की है कि इमरान खान के पास एक कार्ड है जिसका डेफिनेटली उन्हें कुछ ना कुछ फायदा होगा, वो अकाउंटेबिलिटी कार्ड है कि मैंने ये करवा दिया, मैंने ये करवा दिया। लेकिन अगर इमरान खान के पास इसके साथ परफॉर्मेंस का कार्ड भी होता, जो कि KPK में नहीं है, KPK में कोई ऐसी तब्दीली नहीं हुई, कोई 350 डैम नहीं बने, कोई 1 अरब दरख्त नहीं लगे, कोई बच्चों को तालीम फ्री नहीं हो गई, कोई बाहर के लोग वहां पढ़ने नहीं आ रहे। वहां पे आपने अभी कल परसों खबर सुनी है 1000 स्कूल अभी बंद कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी ड्रास्टिक सिचुएशन है। लोग सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेबिलिटी की बेस पर वोट नहीं देंगे। दूसरा, नवाज शरीफ का पंजाब का होल्ड शहबाज शरीफ की वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग है। जितनी नंबर ऑफ सीट्स पंजाब की हैं, तो अगला इलेक्शन बज़ाहिर यही लगता है कि ये जीतेंगे, उतनी बड़ी विक्ट्री नहीं लेंगे, लेकिन बहरहाल ये जीतेंगे। और दूसरे जो अदर फैक्टर्स हैं वो अगर सारे इकट्ठे हो जाएं, जिसमें अगर जरदारी साहब हम देखते हैं, हम हमेशा से पीपल्स पार्टी के बड़े कायल रहे हैं कि लेफ्ट की एक ही जमात थी, लेकिन जब वो कादरी साहब के साथ बैठेंगे तो पीपल्स पार्टी की जो ग्लैमर था, जो ऑरा था, वो हमारी नज़रों में ख़त्म हो जाएगा। कादरी के साथ बैठकर अगर वो बात करेंगे तो फिर पीपल्स पार्टी वो पीपल्स पार्टी नहीं है जिसके नारे लगा करते थे, जिसके पीछे लोग वोट काफी अरसे से शायद ना हो। अच्छा, जो रिवाइवल की कोशिश है, अगर बिलावल की आप बात सुने, थ्योरेटिकली जितनी अच्छी बातें बिलावल आजकल कर रहे हैं कोई और लीडर नहीं कर रहा, लेकिन मसला ये है कि सिर्फ थ्योरी नहीं है पॉलिटिक्स। आप थ्योरी पे बात करके, और अगर आपके साथ ना उस बात का इम्पैक्ट है, ना आपके पास अक्सरियत है, ना पावर है, तो फिर ये तो एक प्रोफेसर की बात है जो उसने अपनी क्लास में कई लोगों को बड़ी अच्छी बात समझा दी। इम्पैक्ट के साथ आपको सही बात करनी होती है, जो कि मौका है इस वक्त नवाज शरीफ के पास। वो जो कुछ कर रहे हैं या जो कुछ करना चाह रहे हैं, वो इस मुल्क की हिस्ट्री में पहले नहीं हुआ। ठीक। अच्छा, एक चीज़ बाकर भाई, आपने पहले एक बात की थी कि एक रिजेंटमेंट है, यूथ बल्ज है कि हमारे वोटर काफ़ी अब यंग आ रहे हैं इलेक्टोरल रोल्स में। एक चीज़ जो 2013 में हमने पूरा वोट देखा, लेकिन अगर कंस्टिट्यूंसीज आप देख लें, कोई 100 से ज़्यादा सीट ऐसे थे जहाँ PTI बिल्कुल कंपेटिटिव ही नहीं थी, कि वो लाइक टॉप 3 में ऐसे नहीं आ रहे थे। अब सवाल ये है कि अगर ये रिजेंटमेंट है और एक अर्बन फिनोमेना भी है यूथ का, हमने मेट्रोज का देखे, तो क्या आप समझते हैं कि इस दफ़ा 2018 में कि इतना बड़ा जो गैप था ये PTI ठीक कर सकेगी? बिकॉज एक चीज़ जो कांस्टेंट क्रिटिसिज्म आ रही है, देखिए अगर आप देख लें, कराची एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, एक स्पेस था उनके लिए, ठीक है ना, उनका इंतज़ाम, उनका जो स्ट्रीट लेवल स्ट्रक्चर, जो उनके ऑर्गेनाइजेशनल पार्टी है, वो उसमें कोई काम ऐसा नहीं हुआ। ये जो और सारा पंजाब में एक बहुत ही बड़ा स्पेस है, क्या आप समझते हैं कि वो ये ओवरकम कर सकते हैं, कि सिग्निफिकेंटली कंपेटिटिव हो सकते हैं? PTI का जहाँ तक है कि उसके ऊपर
کہ جو آپ اگر اسٹیٹسٹکس جو پچھلے دیکھتے ہیں اور جو پیچھے بائی الیکشنز ہوئے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی گریجولی اپنی پرفارمنس امپروو کر رہی ہے, چاہے وہ بائی الیکشنز انہوں نے, اور بائی الیکشنز جو ہے اگر آپ پریکٹیکلی پالیٹکس دیکھیں اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ الیکشن, ٹھیک ہے نا, وہاں پر جو آپ کی جو سٹنگ گورنمنٹ کی پارٹی ہوتی ہے وہی جیتتی ہے ہمیشہ. یہاں پہ انہوں نے سیٹس پکڑی ہیں اور وہاں سے بھی پکڑی ہیں جہاں سے پریویسلی پی ایم ایل این شاید جیتی تھی, یا انہوں نے وہاں پہ اپنی سگنیفیکنٹلی اپنی پرفارمنس امپروو کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ جو ہیں اس کے ایجنڈا کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر رہے ہیں, یا وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایز این اپوزیشن پارٹی, یہاں پہ بھی نیشنل اسمبلی میں دے ور رینکنگ دا تھرڈ ان دا یو نو ایز این اپوزیشن پارٹی, لیکن چونکہ پیپلز پارٹی نے وہ رول ایبڈیکیٹ کر دیا تھا, لوگوں کی ریزنٹمنٹس تھی, لوگوں کی فرسٹریشنس تھیں, لوگ جیسے میں نے بتایا کہ آپ جہاں پہ ٹھیک ہے ڈیولپمنٹ ہوئی کہ آج بجلی کم جاتی ہے پہلے کی نسبت, لیکن وہاں پرائس ہائک بھی ہوئی, اب آپ پیٹرول پہ کتنا ٹیکس دے رہے ہیں یا آپ کے ٹیلی فون پہ کتنا ٹیکس کاٹ رہا ہے, دیٹ ہرٹس می, ٹھیک ہے نا. آپ کی جو اکنامک آپ کی جو اپرچونٹیز ہیں وہ نہیں بڑھی, تو وہ جو فرسٹریشن تھی وہ پی ٹی آئی نے نکالی ہے. اب جا کے اگر وہ یہ آخری وقت پہ اپنی ایک پرسنل گریوینس کو وہ بھی ٹویسٹ کر کے لے رہے ہیں, کیونکہ اس طرح سے نہیں ہے کہ مجھے کیوں نکالا, اگر وہ اس کو اس طرح سے ٹویسٹ کر رہے ہیں تو پروبیبلی جو اپوزیشن کا رول تھا وہ پی ٹی آئی کے پاس ہی رہے گا, اور جو ان کے اوپر وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ اس کا انکمبنسی کا فیکٹر ہوتا ہے وہ بھی پی ٹی آئی کے فیور میں جائے گا, کیونکہ پی ایم ایل این کتنے عرصے سے لائک پاسٹ 10 ایئرس کی کتنے سال ہو گئے ہیں, پنجاب میں تو اٹس ان انکمبنٹ گورنمنٹ, اگر سے پیچھے سے پیپلز پارٹی کی بھی گورنمنٹ رہی, تو یہ سارے فیکٹرز پلس جو ایک اور ڈیولپمنٹس جو ہو رہی ہیں, میں وہ آپ نے پیچھے حال ہی میں دیکھا ادھر پنجاب میں خاص طور پہ جو موومنٹ چلی تو وہ بھی ان کو انڈرمائن کرے گی ان کے جو ووٹرز ہیں. اب سیکنڈلی کمنگ ٹو دا ٹائپ آف دا لینگویج دیٹ دے آر یوزنگ ناؤ اگینسٹ دا انسٹیٹیوشنس, ٹھیک ہے نا, ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنے کرٹیسزم وائس کرتے ہیں, لیکن یو ہیو ٹو ڈرا اے نیرو لائن کہ آپ انسٹیٹیوشنز میں سے پبلک کا کانفیڈنس نہ نکالیں, ٹھیک ہے نا. ابھی جس طرح کی وہ کی جا رہی ہے یا ریڈیکیول کیا جا رہا ہے, اب ایک وہ ججمنٹ از آلویز یو نو, جیسے کل ہمارے کولیگ دوسرے اسی شو میں کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ ہیز دا فائنل سے, ٹھیک ہے نا, اس میں انہوں نے کیا, اس کو کہا جا رہا آپ تو اس بینچ میں ہی نہیں تھے, آپ کس طرح سے بول رہے ہیں. تو یہ چیز جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, جو ینگسٹرز جن کی میں بات کر رہا ہوں, جو آپ انلائٹنڈ ہیں, جو آپ کے جس طرح کے شوز دیکھتے ہیں, تو وہ ان سب چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ جی کہ آپ اتنے گورنمنٹ میں رہ کے الٹیمیٹلی آپ نے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ اس طرح سے کرنا ہے, تو پھر وہ کس طرح سے آپ کو دوبارہ سے ووٹ ان کریں. ویسے آپ دونوں بہت ہی پولائٹ لوگ ہیں, لیکن بالکل اپوزٹ باتیں ہو رہی ہیں ابھی, ٹھیک ہے نا, بہت بڑی فورک آئی ہے پریڈکشنز. پڑھے لکھے لوگوں کو اسی طرح اختلاف کرنا چاہیے اس طرح کے. مجھے وہ بلکہ اگر if I have few minutes یا آپ نے بریک لینی ہے پھر میں سٹارٹ لے لوں نہیں, اس میں یہ ہے کہ باقر نے کہا کہ کچھ چیزیں جو ہیں پی ایم ایل این کی بہت انہیں ہرٹ کرتی ہیں اور کچھ تکلیف دہ چیزیں بھی ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ عمران خان کے پاس اتنا اچھا موقع تھا 2013 میں, ہم سارے لوگوں نے اس کو ایک امید سمجھا, اور اگر وہ کے پی کے میں جو پرومسز کیے تھے اس کا 20% بھی کر لیتے تو سارے لوگ ان کے ساتھ ہوتے, لیکن نہیں کیا. پھر دوسرے فیکٹرز جو ہیں, یہ جو آپ انلائٹنڈ انہوں نے جنریشن کی بات کی ہے, جب مدرسہ حقانیہ کو ایک منٹ مدرسہ حقانیہ کو آپ 30 کروڑ روپیہ دیتے ہیں, جب سکول بند ہوتے ہیں, جب آپ سے چوہے نہیں مارے جاتے, جب ہیلتھ نہیں, جب ڈینگی کا کوئی آپ کے پاس اس سے بچانے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا. پنجاب سے ڈاکٹر آنا چاہتے ہیں, آپ ان ڈاکٹر کو آنے سے منع کر دیتے ہیں. آپ پشاور سے باہر نکل جائیں, سارے کے پی کے کا جو حال ہے, میں نے I visited the whole KPK اور وہاں پہ بہت برے حال ہے. تو مطلب یہ چیزیں بھی ہرٹ کرنی چاہیے. یہ بھی جو enlightened generation so called ہے وہ یہ بھی دیکھ رہی ہے, وہ صرف وہ نہیں دیکھ رہی کہ اس سائڈ پہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. باقر بھائی, یہ باتیں آپ کو دل کو کیوں نہیں لگی؟ اب اتنے سنگ دل ہو گئے. نہیں, لیکن عمران خان کا 4 سال کے پی میں وہ نہیں تھا, ایک مقصد تھا کہ نواز شریف کو ہٹانا ہو, وہ تو ہو گیا. اچھا, عمران خان کو یہ ریئلائز نہیں ہو رہا کہ ان کا صرف یہ مقصد تھا, آگے کوئی مقصد نہیں ہے ان کا. یہ بہت ضروری بات ہے. یہ اسی طرح ہوتا ہے, کیریکٹرز کریٹ کیے جاتے ہیں, استعمال کیے جاتے ہیں, اور پھر انہیں ٹیشو پیپرز کی طرح ڈسٹ بن میں, تاریخ کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا جاتا ہے. اچھا, میں آپ کے ریس کو اب پھر ایک بریک ذرا دیتا ہوں. ویل کم بیک. سچ اے گڈ اسپیڈ بریکر. جی جی, ویل کم بیک آفٹر دی بریک.
ویلکم بیک ٹو دو رائے. ہم بات کر رہے ہیں کرنٹ پالیٹکس کی اور نواز شریف کی واپسی. باقر بھائی ایک سوال یہ بنتا ہے, ایک چیز جو ہم ابھی ڈسکس بھی کر رہے تھے, لیکن ایک چیز جو ہم نے ججمنٹ کے بعد دیکھا ہے کہ اب نواز شریف آؤٹ ہو گیا ہے, پھر حدیبیہ بھی سائڈ پہ آیا ہے, اس میں ایک بریدر مل گیا ہے شہباز شریف کو, اور ایک انالیسس یہ ہو رہا ہے کہ اب جو یہ الیکشن ہے فنڈامنٹلی ووٹر کو کیا چوز کرنا ہوگا, شہباز کو چوز کرنا ہوگا یا عمران کو چوز کرنا ہوگا. اور اگر آپ کو یاد ہو 5 سال پہلے ایک کنونشنل وزڈم ہوتی تھی کہ کام چھوٹا بھائی کرتے ہیں, ووٹ پڑتے ہیں بڑے بھائی کو. اب پہلی دفعہ جو فرنٹ فیس ہوگا شاید یہ چھوٹا بھائی ہوگا شہباز. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ ایک شاید وہ اس لحاظ سے کمپیٹیٹیو نہ ہو, یا لوگ ان کو کنسیڈر کریں گے, ووٹ دیں گے, یا یہ ایک ایڈوانٹیج ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ ایڈوانٹیج ہے پی ٹی آئی کے لیے اس لیے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ جب سے یہ شہباز فیکٹر زیادہ پروناؤنس ہو گیا, یہ اس ججمنٹ سے پہلے سے یہ مسائل کچھ چل رہے ہیں فیملی کے اندر بھی, تو جس طرح سے پی ایم ایل این اس پرابلم کو اوور کم کرنے کی یہ دقت محسوس کر رہی ہے, تو ہم یہ صرف دیکھنا ہوگا کہ اس فینومین سے باہر وہ کس طرح جو فیملی کے اندر کا ہے کہ جی شہباز کو آگے لانا ہے. شہباز کو کتنی دفعہ ان کو وعدہ کیا گیا کہ ہی ول بی دا نیکسٹ چیف آف دا پارٹی, وہ ان کو بنانے میں وہ ہیزیٹنٹ رہے. ان کو وہ پرائم منسٹر کا وعدہ کیا گیا, ان کو نہیں دیا گیا. 120 کے الیکشنز میں آپ نے دیکھ لیا کہ وہ جو ان کے مسائل ہیں جو فیملی کے اندر ہے, اب جو ہے وہ حدیبیہ از لائک آپ سمجھیں اٹ ہیز کم این اپرچونٹی ٹو اور اے مس فارچون فار دا فیملی کہ اب وہ فردر ہوگی. کیونکہ یہ جو نواز شریف صاحب اب کہہ رہے ہیں ہائنڈ سائٹ میں, تو مجھے یہ اس طرح سے لگتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے نکال دیا, میرے بھائی کو اندر چھوڑ دیا. آئیڈیل ان کے لیے ہوتا ہے کہ ان کا بھائی بھی باہر ہوتا, پھر وہ اس وکٹم کارڈ لے سکتے, کیونکہ اب تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کی فیملی کو اس میں سے اسی کورٹ سے جسٹس بھی ملی جس کا آپ کہتے ہیں کہ یہ کمپلیکس ہو گیا یہ نیریٹو. اگرچہ سپریم کورٹ دے سکتا تھا, یہ نیب کو کنڈون کر سکتا تھا وہ پیریڈ, بٹ دے ڈنٹ ڈو اٹ, دے وینٹ بائی دا لا. ٹھیک ہے نا کہ جی نہیں اتنا 30 دنوں کا تھا, آپ اپیل کر سکتے, آپ نہیں کر سکتے اس کو. تو دے ہیو گاٹ جسٹس فرام دیٹ کورٹ. وہ جو ان کا ہے کہ آئی واز وکٹمائزڈ بائی دا کورٹ, کورٹ نے ڈبل سٹینڈرڈز لیے جس کا وہ بار بار ڈھول پیٹ رہے ہیں, تو وہ ان سے دیٹ ہیز بین ڈائلیوٹڈ. نہیں اپنے بھائی کو نہیں کہہ سکتے, چھوٹے بھائی کو اتنا فیور کیا. اس میں پھنسی یہ بات بھی ہے کہ یہ جو ہمیشہ سے یہ تھیوری بڑی پرانی ہے کہ شہباز شریف کو جو ہے وہ کام کرتے ہیں, نواز شریف کو ووٹ ملتا ہے. یہ تو خیر 5 سال پہلے کی بات ہے. شہباز شریف از ویری کلیئر اباؤٹ دس. اسے یہ پتا ہے کہ جس دن اس نے نواز شریف سے ذرا سا بھی ڈیویٹ کیا, اس دن اس کا ووٹ بینک نہیں رہے گا, لوگ اس کو ووٹ نہیں دیں گے. اور یہ بات اب سب کو پتا ہے, کوئی اتنی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ جنرل مشرف کا جب دور تھا تو شہباز شریف کو آفر کیا گیا تھا پرائم منسٹر بننے کے لیے, تو اس کا جواب شہباز شریف نے جو دیا تھا وہ بالکل صحیح دیا تھا. انہوں نے کہا میں پرائم منسٹر بن جاؤں گا, آپ مجھے بنانے کی پوزیشن میں ہیں, لیکن اس کے بعد میری پالیٹکس ختم ہو جائے گی. جس سٹیج پہ شہباز شریف ڈیویٹ کریں گے نواز شریف کے ساتھ, ان کی پالیٹکس بالکل ختم ہو جائے گی. ویسے ایک چیز ہے کہ یہ باقر بھائی نے بھی بات کی تھی اس سے پہلے تھوڑا سا کہ اس میں تھوڑا سا تب کی اور اب کی سچویشن میں یہ فرق آ گیا ہے, کمپاؤنڈنگ فیکٹر جو آ گیا وہ اب ان کے بچے آ گئے. پہلے 2 بھائی تھے and they were probably more realistic کہ جی ہماری پولیٹکس, وہ ایک بڑے ابا جی کے انڈر امبریلا پہ کام کرتے تھے. اب 2 سیپریٹ فیملیز ہیں and they have competing interests. ٹھیک ہے نا, دونوں کے بچے سیپریٹلی اپنے آپ کو پوزیشن کرنا چاہتے ہیں, تو وہ جا کے پی ایم ایل این کی جو آپ سمجھے ایج ہے یا اس کو جو بھی انہوں نے گورننس میں گین کیا وہ اس کو کرے گا. ہر چیز سے اختلاف کیا ہے تو بنتا تو میرا بھی ہے نا. مجھے بہت پسند آتا ہے جب شرفا لڑتے ہیں. لیکن کا کام جو ہے نا اس وقت اینکر کے بجائے ماسی مصیبتیں کا لگا. لیکن میں جلدی سے ایک سوال کر لیتا ہوں, وہ یہ تھا کہ جو باقر بھائی بات کر رہے تھے کہ ایک لحاظ سے کہ جو بھی کرٹیسزم ہے, انسٹیٹیوشن ہے, اس کے خیر قوانین بھی ہے, ٹھیک ہے, کنٹیمپٹ, یہ سب کچھ. اب ایک لائن تو ہے, اور میرے خیال میں چیف جسٹس نے بھی کل بات کی تھی کہ لائن یہ ہے کہ آپ ذرا کچھ اور موٹیو نہ اسکرائب کہ جو ججمنٹ ہے اسی کو کرٹیسائز کرے. اور خیر کل سے آج بھی بہت تنقید ہو رہے ہیں کہ وہ جو ڈاکٹرن آف بابا جی آئے ہیں تو اس پہ, لیکن ایک چیز ہے کہ آج میں ذرا دیکھ رہا تھا کہ مریم نواز شریف کا 1-2 ٹویٹس, اور مجھے بھی لگا ہے کہ جو لائن ہے اسے
اب ذرا آگے نکل کے جا رہے ہیں بیکاز وہ ڈیفینسیبل نہیں ہوگا. اب میرے سوال ہے کہ آپ کے کیا خیال ہے یہ جو ڈاکٹر نایا بابا جی والا؟ اصل میں مجھے یہ بابے والی ترکیب سمجھ نہیں آئی. بابے جو ہم نے دیکھے ہیں نا، وہ تعویذ دیتے ہیں، وہ دعائیں دیتے ہیں، وہ چلا کاٹنے کا مشورہ دیتے ہیں، وہ فیصلے نہیں دیتے. فیصلے تو عدالتیں دیتی ہیں نا، یا پنچایت دیتی ہے، ان کو دینے چاہیے. بابا کا فنومینا تو اور ہے. اگر ہم نے قومی فیصلے بابوں کے سپرد کر دیے ہیں تو وہ بہت سارے کرائم شوز میں ہم بابے پکڑے جاتے ہیں مختلف قسم کے کام کرتے ہوئے. 90s میں ہم نے دیے تھے. ہاں نہیں وہ there is no denying that. وہ اس والے ایسپیکٹ کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ 90s میں یہ لوگ کیا تھے. لیکن اب انہوں نے بڑی کلیئر لائن لے لی ہے اور اس کی جسٹیفیکیشن بھی بڑی سالڈ ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اگر آپ کو پاناما کا کیس آپ نے لیا، 450 لوگوں کا نام آیا، ایک آدمی کا احتساب کیا، اس کے بھی اکاؤنٹ سے کچھ نہیں نکلا اور اقامے کے بیس پہ آپ نے اس کو فارغ کر دیا. اور for God's sake, he is the Prime Minister of Pakistan، تیسری دفعہ الیکٹ ہوا ہے. اس کو آپ یہ فیصلے کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے. اس کی ریزننگ بھی یہی بن رہی تھی کہ بیکاز ہی از دا پرائم منسٹر آف پاکستان، پہلے آپ کا کرتے ہیں. اچھا پھر مجھے یہ بتائیں، کیا پاکستان کے ہر پرائم منسٹر کے پاس اقامہ تھا؟ کیوں ہر پرائم منسٹر کو فارغ کیا؟ نہیں کرنا چاہیے تھا نا. تو یہ اٹس اے ویری ڈفرنٹ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ مریم نواز جس طرح نواز شریف اگریسو ہو کے چل رہے ہیں، میں تو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں مریم نواز کے سٹانس کو. وہ ایک قدم آگے ہو کے کر رہی ہیں. دیکھیے ہر شخص اکاؤنٹیبلٹی سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے. جو شخص کرپٹ ہے اس کا احتساب ہونا چاہیے، اس کی سزا، اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن احتساب صرف سیاست دانوں تک محدود نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آپ اس بات پہ ایگری کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایگری کر رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی تاریخ کو درست کرنا ہے. نہیں وہ تو ہے. جو سارے اینٹی ڈیموکریٹک فورس آخر میں جو بابا کے حوالے سے نا، جب اس میں تو ہم سب اگری ہوں گے. بالکل ایگریڈ تو ہوں، لیکن اب جیسے آپ نے کہا نا کہ مریم جو ہے وہ لائن، یا مریم یا نون لیگ کے جو لیڈرز ہیں وہ لائن کراس کریں. وہ کرٹیسزم ججمنٹس کی جائز ہے. اسی طرح ججمنٹس میں امپرومنٹ آتی ہے کیونکہ انسان ہیں جو ججمنٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اور یہ جہاں بھی پریکٹس ہو رہا ہے، یہ انسان اس وقت کہاں تھے جب جنرل مشرف کو سزا نہیں تھی. کامن لا پریکٹس ہو رہا ہے وہاں پہ. اسی طرح سے جو ریسپیکٹ فل کورٹس ہے نا، وہ اس تک ہی نہیں رہی جیسے ٹریڈیشنلی ہوتی تھی. اب وہ ایروڈ کر رہی ہے. لیکن پھر بھی آپ کو ججمنٹ کے اس میں جب آپ کرٹیسزم کریں اٹ شوڈ بی پازیٹیو. اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ انٹیمیڈیشن نہ ہو، ریڈیکیول نہ کیا جائے، اور پبلک کا انٹرسٹ نہال ہاشمی والا سین بھی ہو سکتا ہے. اینی ویل جسٹ گو انٹو اے بریک اینڈ ویل بی بیک سون. ہیلو اینڈ ویلکم بیک. آج ایک بہت ہی سنگین اور افسوسناک واقعہ ہوا. 8 لوگ شہید ہوئے ہیں. یہ کوئٹہ کے بیت المیموریل چرچ میں داعش نے کلیم بھی کر لیا. اچھا میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ کوئٹہ کے ساتھ یہ بار بار ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا اس سال پاڑا چنار میں بھی یہی سین ہوا تھا. اب جب ہم ڈسکس کرتے ہیں، ہم اسے کنڈیم بھی کرتے ہیں، ہم افسردہ بھی ہوتے ہیں. لیکن سوال یہ اب ہم اکاؤنٹیبلٹی کی بھی بات کر رہے تھے کہ ہم اسے کیسے امپروو کریں گے. جب ہم نے دیکھ لیا کہ ویو گاٹ اے پروونس اور لگ رہا ہے کہ تھنگز نیڈ ٹو چینج. اس میں ایک لحاظ سے ایک سیپریٹ ایشو ہے، پولیٹیکل اپروچمنٹ بھی ہے، دوسرے گروپس بھی ہے. تو اب جو اسپیس ہے فار ایگزامپل پولیٹیکلی میڈیا میں، اس پہ اب ہم ایٹ لیسٹ سینگ کہ اب بس یہ آخر یہ دس از دا لاسٹ ون، ہم آگے اب کیسے جائے اس کے ساتھ. یہ ہم نے کل بھی اس کے اوپر اسی شو میں ڈسکشن کی کہ جو ہم نے ایک اوور آل اسٹریٹجی بنائی تھی نیشنل ایکشن پلان، اٹس گوئنگ نو ویئر.
ठीक है, वो खास तौर पे बलूचिस्तान का मसला वहीं का वहीं ये फंसा हुआ है। आप चाहे जितना क्लेम कर लें, आप वहाँ की जो नाकामी है सिक्योरिटी एस्पेक्ट में, उसको आप इधर से डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। आपकी जो ओवरऑल मेनलैंड एरिया में आपकी जो सक्सेसेस मिलिट्री की हुई हैं, आप वो उनके तनाजुर में ही देखना पड़ेगा। आप ना वहाँ पर ये भी रियलाइज करना चाहिए कि वहाँ पर जो है एक सिक्योरिटी डोमिनेटेड पॉलिसी रन कर रही है बलूचिस्तान को। तो आपको इन तमाम जो इश्यूज हैं उनको उसके कॉन्टेक्स्ट में देख के एक रीथिंक करना चाहिए अपना कि कहाँ पे फ्लॉज हुए। पिछले 2003-4 के बाद से वहां पर तकरीबन मिलिट्री का ही एक सिक्योरिटी एस्पेक्ट चल रहा है। तो आपको वहां से रियलाइज करना चाहिए कि हमारे यहाँ गलतियां हुई। आपके यहाँ पे एक आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज होगा कैसे, अब सवाल ये है कि ऑलरेडी आपका स्प्लिट है सिविल मिलिट्री का। आप कह रहे हैं कि आपको जो आप कर रहे हैं बलूचिस्तान में इसे चेंज करना होगा बिकॉज इट्स नॉट वर्किंग, हमें इसमें कोई नई स्ट्रेटजी इम्प्रूवमेंट चाहिए। और जब आपका सिविल मिलिट्री स्प्लिट हो तो यही सवाल है कि ये अब होगा कैसे? नहीं, सिविल मिलिट्री स्प्लिट आपको अपने नेशनल इंटरेस्ट में जाके उसको सेटल करके कहीं ना कहीं आपको ये सदा ये इस तरह से नहीं चल सकेगा मसला। आपको उसको करके चलना है। आपको मैं जो चीज़ अंडरस्कोर कर रहा हूँ कि अगर इस दफ़ा आपका ओवरऑल कैजुअलिटी सिक्योरिटी या टेररिस्ट अटैक्स में कम हुई है तो 80+ मैं देख रहा था कि क्वेटा में हो चुके हैं। तो वहाँ पर एक बहुत सीरियस थ्रेट है ये। अगर दाइश अगर ये वाला क्लेम कर रही है तो दाइश ने वहाँ चाइनीज़ का भी अबडक्शन वहीं से क्लेम की थी। तो वहां पर एक प्रॉब्लम है। आप एक बहुत बड़े एक इशू के ऊपर वहां पर मतलब एक थ्रेट के ऊपर या उसके ऊपर एज पे बैठे हैं जहां पे वो बड़े मसले के ऊपर डेवलप हो सकता है और बाकी एरियाज को भी कर सकता है। वहां पर आपको एक क्लियर माइंडेड होके नई स्ट्रेटजी एक फ्रेश अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा। आपके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट के जस्टिस फैज ईसा साहब की रिपोर्ट है जिसमें सब चीजों की निशानदेही की हुई है। आपने उसको पोलिटिसाइज कर दिया, उस पर अमल दरामद नहीं किया। आपने कहा जी उन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर के खिलाफ ये लिख दिया वो लिख दिया। आप वहीं से पकड़ के वहां से अपने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करें। गवर्नेंस के इश्यूज हैं, वहां पे करप्शन है, मिनिस्ट्रियल इंटरफेरेंस है, इलीगल अपॉइंटमेंट्स है, जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है वो किसी और को रेस्पॉन्सिबल है। ये सब चीजें देखनी। वेरी क्विकली आज हमने देखा बहुत कम टाइम है हमारे पास, लेकिन मीडिया पे कुछ लोग बच्चों को जो टेरराइज हुए, जो वहाँ मेरे ख्याल में चर्च में कोई 400 लोग गए थे, उनका इंटरव्यू कर रहे थे, जो वो कह रहे थे कि ये एथिकली सही नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि इसका हम कैसे रोक लें कि इमीडिएटली जब आप ट्रेजेडी देख लेते हैं कि ये एक अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप एक पैकेज बनाए। आपको ये भी देखना होता है कि जिसका मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ उनकी जहनी हालत क्या है, या ये वो वो बच्चे नहीं है, वो बालिग नहीं है। तो ये आप क्या समझते हैं? वेरी ट्रेजिक सिचुएशन और मीडिया को इस तरह नहीं करना चाहिए। पैमरा को #पैमरा से आगे निकलना चाहिए। ऐसे चैनल्स पर पेनल्टी लगनी चाहिए, इनको बैन करना चाहिए। ये कोई एथिक्स नहीं है कि आप उन बच्चों को, खून आलूद बच्चों को दिखा रहे हैं, और रोती हुई औरतों को दिखा रहे हैं, लाशों को दिखा रहे हैं, खून को दिखा रहे हैं। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ रेटिंग फिनोमेना इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप किसी भी लेवल पर स्टूप कर सकते हैं। दूसरा, इस ट्रैजिक इंसिडेंट के हवाले से एक और हमारी सोसाइटी में अजीबोगरीब ट्रेंड आ गया है और उसके बारे में भी हमें बात करनी चाहिए। इस तरह के सानहे कुर्बानियां नहीं होती। ये जो लोग चर्च में गए थे, ये क्रिसमस की सेलिब्रेशन या उसकी तैयारी के लिए गए थे, ये कुर्बानी देने नहीं गए थे। हमारे यहाँ ये एक अजीब ट्रेंड आ गया है, जब भी कोई सान्या होता है हम उसे कुर्बानी का लेके अगली तरफ चल पड़ते हैं। मुजम्मत के बयानात इस सिलसिले में काफ़ी नहीं है। और बाकर से मैं पहली दफ़ा इस शो में एग्री करूंगा कि कुछ कंक्रीट काम करना चाहिए, बहुत हो गई है। थैंक यू सो मच। आखिर में बस ये कह दें कि सिक्योरिटी गार्ड का रोल बहुत अच्छा था, जो ऑन ग्राउंड भी फोर्सेस थे, बिकॉज एक इंगेजमेंट हुई तो इन लोगों ने अपने जान दाव पे लगा के हमारे लिए काम किया। और सबके लिए दुआ करते हैं एंड सी यू नेक्स्ट वीक। गुड बाय एंड गुड नाइट।